السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وکیل السلام ورحمۃ صاحب، ایک مسئلہ ہے، جیسے کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی اور دوسری رکعت میں آ گیا۔ آنے کے بعد میں اتحیات میں بیٹھ گیا، اس کے بعد مجھے رفع دن کر کے پھر کھڑا ہونا ہے کہ نہیں کروں تو بھی چلے گا؟ اس کی دلیل مجھے چاہیے، ذرا جلد سے جلد بتا دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو بہت شکریہ۔ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ سوال آپ کریں تو میں آپ کو جوابات یوٹیوب پر دوں گا، اور کوئی ارجنٹ سوال ہوتا ہے تو میں فوراً ہی جواب دے دیتا ہوں۔ یہ اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں۔ خیر، میں نے بتا دیا کہ وائس میسج کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، سوال شاید کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ پہلے تو میں سمجھا دوں کہ جس طریقے سے رفع دین نماز کے آغاز میں کیا جاتا ہے نا، شروع میں کئی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پر میری، رفع دین نماز کے شروع میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ جس وقت رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، اس رکوع سے اٹھتے اللہ اکبر کہتے تو، یا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، رفع دین کیا کرتے تھے۔ اب جب آپ سجدے میں جاتے تب رفع دین نہیں کرتے، اور سجدے میں بھی رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر آپ بیٹھ جاتے تیسری رکعت کے لیے، مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی اور عصر کی نمازوں میں، جو 4 یا 3 رکعت والی نمازیں ہیں، ان میں جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کیا کرتے تھے، جیسے کہ رکوع میں جاتے وقت کیا تھا، جیسے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تھا، جیسے کہ نماز کے پہلی آغاز میں کیا تھا، جیسے کہ حنفی حضرات وطر کے اندر کرتے ہیں نا، وطر کے اندر آپ اس طریقے سے، حالانکہ وطر میں نہیں کرنا چاہیے، وطر میں نہیں کرنا چاہیے، میری ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بہرحال تو بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں امام کے ساتھ پہنچا اور امام آخری رکعت تھی اس کی، میں بیٹھ گیا، میں نے 1 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے ساتھ سلام پھیر لیا تشہد پڑھنے کے بعد۔ اب آپ تشہد پڑھنے کے بعد جو آپ نے سلام پھیرا ہے، اس سلام کے بعد اہل علم کا، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف یہ ہے، کیونکہ آپ تشہد پڑھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ کی آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں یا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، جب آپ تشہد میں بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تحت جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسری رکعت کے لیے تشہد پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے، اسی لیے آپ جب تشہد پڑھ کے، چاہے آپ کی دوسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، کسی بھی رکعت میں آپ تشہد پڑھ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت افضل یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رفع دین کریں، کیونکہ اللہ کے رسول تیسری رکعت کے لیے جب بیٹھتے 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے، تشہد کے بعد آپ کھڑے ہو ایسے اللہ اکبر کہتے پھر سینے پر ہاتھ مان لیتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ رفع دین نہیں کرتے ہیں تو براہ کرنا شروع کر دیجئے، اور وہ رفع دین، وہ وطر والا رفع دین، وہ تو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم پہلے کیا کرتے تھے، جب یہاں سعودی عرب میں آئے تو شیخ بن باز نے، ہم نے شیخ بن باز سے پوچھا تو انہوں نے، جو مفتی ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت عمل ہے، تیسری رکعت میں وطر کی نماز میں رفع دین کرنا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں بدعت ہے، الٹا گناہ ملتا ہے بدعت پہ۔ بتائیے، آپ اگر کرتے ہوں چھوڑ دیں، عافیت رہے گی۔